بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج پارسل کہانی کا دوسرا حصہ ہے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ آپ کو بہترین اور دلچسپ کہانیوں کا سلسلہ بر وقت ملتا رہے۔ شکریہ۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں سیٹی کی مدہوش ذہن کو ان کی تمام باتیں سمجھ میں آ گئیں کہ وہ کس طرح کی گفتگو کر رہے تھے۔ اب وہ اپنے جسم کو بھی ہلکا ہلکا جنبش دے سکتی تھی اور اپنے جسم پر درندگی ہوتے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ اس نے گھبرا کر جھٹ سے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اس کے آنکھیں نشے کی وجہ سے سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ اپنے اوپر ایک نہیں چار لڑکوں کو جھکا ہوا دیکھ کر اس کے واپس آئے حواس ایک بار پھر سے منتشر ہونے لگے۔ اس نے اٹھنا چاہا مگر انہوں نے ایسا کرنے نہ دیا۔ اس کے سر میں درد کی شدید لہریں اٹھ رہی تھیں۔ اسے اب بھی سب کچھ گھومتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، جسم میں بھی جیسے جان باقی نہ رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کی اور اس بار اس کی کوشش رائے گاں نہیں گئی۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گئی مگر اٹھنے میں اس کی مدد کرنے والے بھی وہ چاروں ہی تھے جو کسی لباس کی طرح اس کے ساتھ چپکے ہوئے تھے اور اس کے بدن کے ساتھ خوب منمانی کر رہے تھے۔ اس کا سر اب بھی بھاری تھا اور نشے کی زیادہ مقدار کی وجہ سے اب تک ٹھیک سے ہوش میں نہیں آئی تھی، مگر اس کے ساتھ یہ کیا ہو رہا تھا وہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں ادھر ادھر گھما رہی تھی جب ہی اس کی نگاہیں کمرے کے باہر کھڑے کیون پر جا ٹھہری، جو نہایت خاموشی اور صفاقی کے ساتھ درندگی کا یہ عملی مظاہرہ دیکھ رہا تھا۔ سیٹی کی آنکھیں حیرت کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور آنسوؤں کی لکیریں اس کی آنکھوں کے گوشوں سے بہنے لگیں۔ اب اس نے اپنے ساتھ چپکے ہوئے لڑکوں کے چہرے دیکھے تو نشے کی حالت میں ہونے کے باوجود اسے پہچاننے میں دیر نہ لگی کہ یہ سب اس کے آفس کولیگ تھے۔ کیا کیون ایسا بھی کر سکتا ہے؟ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے باوجود اسے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اب اسے ساری بات یاد آ گئی کہ کیون کے گھر اس سے ضروری بات کرنے کے لیے آئی تھی۔ کیون نے اسے مشروب پلایا تھا جس کے بعد اسے کوئی ہوش نہ رہا تھا۔ اب جب ہوش آیا تھا تو یہ حقیقت اس کے لیے ناقابل یقین تھی۔ اسے کیون سے ان سب کی امید نہیں تھی۔ وہ کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کیون اس کے ساتھ ایسا کچھ کر سکتا ہے۔ وہ لڑکا جس نے آج تک خود کبھی اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی تھی، آج وہ خود انہیں اپنے دوستوں سے اس کی عزت تار تار کروا رہا تھا۔ اس کی حیرت و بے یقینی سے پھٹی آنکھیں کیون کی آنکھوں میں پیوست تھیں۔ وہ سپاٹ چہرہ لیے اس کے ساتھ ایسا ظالمانہ سلوک ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ان چاروں کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی مگر وہ اکیلی ان چاروں کے آگے بے بس تھی۔ اس کا کمزور احتجاج ان کے آگے کچھ بھی نہ تھا۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے کوئی بکری شیروں کے چنگل سے نکلنے کی کوشش کرے۔ اس کی آنکھیں ہنوز کیون پر جمی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی لڑکھڑاتی اور نشے میں ڈوبی ہوئی آواز میں کیون کو پکارا۔ کیون! آواز رندھی ہوئی تھی۔ وہ لہجہ ایسا ہی تھا جیسے کہہ رہی ہو، کیون کیا سچ میں یہ تمہارا اصل روپ ہے؟ کیون جواب میں خاموش رہا اور ٹکٹکی لگائے اسے گھورتا رہا۔ اس کی نگاہیں مسلسل کیون پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ چاروں برابر اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھے۔ اس نے 2-3 بار کیون کو یوں پکارا جیسے التجا کر رہی ہو، مگر اس نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی جگہ ایک لڑکا بے حیائی سے بولا، میری جان، ہم چاروں ہیں تو پھر کیون کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے کہنے پر وہ چاروں بھرپور کہکہوں کے ساتھ ہنس پڑے۔
केवन कमरे के बाहर से हटकर दूसरे कमरे में आकर बैठ गया और वो चारों सारी रात सेठी की इज्जत की धज्जियां उड़ाते रहे। वो नाजुक लड़की इनके वहशियाना सलूक को सह न सकी और रात के किसी पहर दम तोड़ गई। सेठी की मौत का यकीन हुआ तो वो पांचों इसकी लाश के लिए मुतफक्किर हो गए। वो सब काफ़ी देर हर नुक्ते पर गौर गौस करते रहे और बाला आखिर यही तय पाया कि सेठी की लाश को किसी वीराने में फेंक दिया जाए। रात का पहर था, पूरे अपार्टमेंट में खामोशी के सिवा कुछ नहीं था, लिहाजा इनके लिए अपने काम को अमली जामा पहनाना मुश्किल न था। फिर एहतियातन उन्होंने अपार्टमेंट का एक चक्कर लगाया और मुतमईन होने के बाद सेटी की डेड बॉडी को उठाकर नीचे ले आए, जिधर केवन गाड़ी लेकर पहले से मौजूद था। गाड़ी इन चारों में से किसी एक की थी। उन्होंने मिलकर सेटी की लाश को गाड़ी की डिक्की में डाला और फिर केवन आंधी तूफान की तरह तेजी से गाड़ी को उड़ा ले गया। गाड़ी फराटे भरती अपनी मंजिलें तय कर रही थी। गाड़ी के अंदर और बाहर गहरा सन्नाटा मुसल्लत था और पांचों खामोशी से महवे सफर आबादी महवे सफर थे। आबादी बहुत पीछे रह गई थी। कुछ देर के बाद केवन ने एक जगह पहुंचकर गाड़ी को ब्रेक लगाए। रात की खामोशी में गाड़ी के टायर चीख उठे और वो पांचों खामोशी से गाड़ी से नीचे उतरे। रात की काली चादर अपनी तमाम तर खौफनाकी के साथ हर चीज को अपनी लपेट में लिए हुए थी। सन्नाटा हर सू मुसल्लत था। शहर से काफी दूर ये एक लंबी सड़क थी, जिसके एक तरफ तो कच्चे पक्के खंडरात थे तो दूसरी तरफ कचरे का ढेर था जो न जाने कहां से कहां तक फैला हुआ था। इन पांचों ने डिग्गी से सेठी की लाश निकाली। किसी ने इसका हाथ पकड़ा तो किसी ने पांव, और फिर इसे आगे पीछे झुलाने के बाद अपनी पूरी कुव्वत से दूर कचरे के ढेर पर फेंक दिया। ऐसा करने के बाद ही आवारा कुत्तों के भौंकने की आवाजें उभरने लगी। जिन्होंने पल भर में सेठी की लाश को उधेड़ कर रख दिया। इसके बाद वो पांचों वहां रुके नहीं, फौरन से पेशतर गाड़ी में बैठे और अगले ही लम्हे गाड़ी हवा से बातें करने लगी। कुत्तों के भंभोड़ने के बाद उन्हें इस चीज का इत्मीनान हो गया कि अब उनका सबूत बिल्कुल मिट चुका है। सेठी क्या आगे पीछे कोई नहीं था, लिहाजा इनकी गुमशुदगी पर फिक्र करने वाला भी कोई नहीं था। इसकी गुमशुदगी पर फिक्र करने वाला भी कोई न था। कई दिनों बाद पुलिस को एक कचरे के ढेर से लावारिस उथड़ी हुई लाश मिली जो शनाख्त के काबिल भी न रही थी। न जाने वो कब से वहां बेयारो मददगार पड़ी थी और कुत्तों ने इसका बुरा हाल कर दिया था। यूं इसे एक लावारिस लाश जानकर दफना दिया गया और मामला रफा दफा हो गया। इसके बाद केवन ने एला से शादी कर ली और वो चारों भी जिंदगी के झमेलों में मसरूफ हो गए। सब भूल गए, उन्होंने इस बात का जिक्र भी किसी से ना किया और हर कोई अपनी जिंदगी में खुश था। अचानक से केवन को यके बाद दीगरे इन चारों की मौत की इत्तला मिली जो इस रात इस घनौने काम में मुलव्विस थे। चारों की मौत आगे पीछे ही हुई थी, जिसने केवन को इस्तराब में मुब्तला कर दिया था, मगर ये हकीकत भी वक्ती थी। कुछ दिनों बाद वो फिर से नॉर्मल हो गया और अपनी हुसैन बीवी के साथ जिंदगी के खूबसूरत लम्हात गुजारने लगा। मगर ये खुशी के लम्हात ज्यादा देर ना रहे थे। शादी के एक साल बाद ही एला को पागलपन के दौरे पड़ने लगे। वो दिन ब दिन जनूनी होने लगी, यहाँ तक कि केवन को भी मारने से गुरेज ना करती। जो सामने नजर आता उसे उठाकर फेंक देती। केवन ने हर तरह से इसका इलाज करवा लिया, मगर ठीक ना होने को थी। केवन ने सब कुछ 4 साल बर्दाश्त किया और फिर जबरन अपनी बीवी को ज़हनी अमराज के हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया ताकि इसका बेहतरीन इलाज हो सके।
مگر ایلا بہتری کی جانب جانے کی بجائے مزید ابتر ہوتی چلی گئی، اور ایک دن موت کی خبر نے کیون کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ نہ ہنستا نہ کسی سے بولتا، یوں ایک سال مزید گزر گیا۔ اسے نارمل لائف میں آتے اب تک وہ ایلا کو اپنے دل سے نکال نہ سکا تھا اور نہ نکالنا چاہتا تھا۔ زندگی ایک بار پھر سے وقت گزارنے کے ساتھ معمول پر آ گئی، مگر جو خوشیاں ایلا کے ساتھ تھیں وہ دوبارہ میسر نہ ہو سکی۔ کیون اپنی ہی دھن میں زندگی کے بقیہ دن و رات آرام و سکون سے گزار رہا تھا کہ آج یوں اچانک ایک سال بعد ایک پارسل موصول ہوا، جسے کھولنے پر ایک گڑیا اندر سے نمودار ہوئی، جس کی شکل ہو بہو سیٹی سے ملتی تھی، کیونکہ پارسل پر نہ تو کوئی نام تھا اور نہ کوئی واپسی کا پتہ۔ یوں جس چہرے کو کیون برسوں سے بھلا چکا تھا، آج پھر سے وہی چہرہ اس کے ذہن کے نہاں خانوں میں تازہ ہو گیا۔ اب کیون کو یقین ہوتا جا رہا تھا کہ ہو نہ ہو یہ گڑیا نہیں، سیٹی ہے، جو اس روپ میں اس سے انتقام لینے آئی ہے۔ ان چاروں کو مارنے کے بعد اب اس کی باری ہے اور سیٹی اسے مار کر ہی دم لے گی۔ وہ اس کا پیچھا تب تک نہیں چھوڑے گی جب تک اس کی جان نہ لے لے۔ اب کیون کو ساری سمجھ لگ چکی تھی کہ اچانک سے صحت مند ایلا دماغی مریض کیوں ہوئی، اور اس کے دوستوں کی ایک کے بعد ایک موت کا ہونا اس کے یقین کو تقویت دے رہا تھا۔ اس سوچ نے کیون کو غم زدہ کر دیا کہ ایلا اس کی غلطی کی بھینٹ چڑھ گئی۔ اسے سیٹی سے ایک بار پھر سے شدید نفرت محسوس ہوئی۔ وہ زندہ رہ کر بھی کیون کے لیے نقصان کا باعث تھی اور مرنے کے بعد بھی۔ وہ نہ پہلے کیون کو جان چھوڑنے پر آمادہ تھی اور نہ ہی اب۔ غم و غصے سے کیون کا برا حال ہو گیا۔ اس نے شاور بند کیا، تولیا کی مدد سے اپنا گیلا بدن خشک کرنے لگا۔ اس کے بعد اس نے تولیا جسم کے گرد لپیٹا کہ دفعتاً باہر سے کوئی ہنسی ابھری، جسے سن کر کیون اچانک خوف زدہ ہونے کے ساتھ اپنی جگہ پر ساکت و جامد رہ گیا۔ وہ اس ہنسی کو بخوبی پہچانتا تھا۔ کیون باتھ روم سے باہر آیا اور آہستگی سے چلتا ہوا ڈرائنگ روم میں آیا۔ جو ہی اس نے ڈرائنگ روم کے اندر قدم رکھا تو اس کی نگاہیں سیدھا گڑیا کی نگاہوں سے جا کر ٹکرائیں تو خوف کے باعث کیون جھرجھری لے کر رہ گیا۔ گڑیا کو دیکھ کر اس کو ایک لمحے ایسا لگا کہ جیسے گڑیا کے چہرے کے خد و خال بدل رہے ہوں، گویا وہ انسانی روپ میں بدل رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں شدید سختی اور زندگی کے آثار تھے۔ کیون کو اب ایسا محسوس ہونے لگا گڑیا نہیں، کوئی اور چیز ہے، یا پھر کوئی شیطانی چیز۔ کیون کا شک یقین میں بدلتا جا رہا تھا۔ وہ ٹکٹکی لگائے گڑیا کو دیکھتا رہا۔ کیون نے غصے اور نفرت سے گڑیا کو اٹھا کر فالتو سامان کے بیچ فرش پر پھینک دیا اور پھر دھڑام سے دروازہ بند کر دیا اور تیز تیز گہری سانس لینے لگا۔ کچھ دیر بعد کیون کے حواس بحال ہوئے تو وہ خود ہی اپنی حرکت پر شرمندہ ہوا کہ وہ خواہ مخواہ ایک گڑیا سے کیوں ڈر رہا ہے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ گڑیا کا بدلتا چہرہ صرف اس کا دماغی خلل ہے اور وہم ہے۔ سیٹی کو مرے ہوئے کافی عرصہ بیت چکا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب اسے آرام کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بہت تھکا ہوا تھا اور اگر آرام نہیں کرے گا تو پاگل ہو جائے گا۔ کچھ دیر بعد اسے پھر ہنسی کی آواز سنائی دی۔ یقیناً وہ بھی اس کا خوف ہی تھا یا پھر اس کا وہم، جو شدید تھکن کے باوجود اس پر سوار ہوا تھا۔ کیون دل ہی دل میں سوچتا ہوا بیڈ روم میں آیا اور لائٹ بجھا کر بستر پر لیٹ گیا۔ اب کی ہنسی کی آواز بہت خوفناک تھی۔ کیون ایلا سے شادی کر کے اس قدر خوش تھا کہ اپنے دل و دماغ سے سیٹی کو یکسر بھلا بیٹھا تھا، مگر شادی کے ایک سال بعد سے لے کر اب تک زندگی نے اسے دکھوں کے سوا کچھ نہیں دیا تھا۔ ایلا کی وفات کے ایک سال بعد
سب کچھ معمول پر آ گیا، مگر آج اچانک اس گڑیا نے آ کر اس کی زندگی میں ایک بار پھر سے بھونچال برپا کر دیا۔ وہ جس چہرے کو یکسر بھلا بیٹھا تھا، آج وہی چہرہ اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ اس کے سامنے تھا، جس سے اس سے ہمیشہ سے ہی نفرت تھی۔ کیون نے اپنے اوپر چادر اوڑھ کر ایک طرف کروٹ لی۔ اس کی سوچوں کا رخ ایک بار پھر گڑیا کی جانب چلا گیا۔ گڑیا کا سیٹی سے شکل ملنا محض ایک اتفاق ہے۔ بھوت پریت روح یا یہ سب فرضی باتیں ہیں۔ رات کے کسی پہر کیون کی آنکھ کھلی اور اسے بالکل سمجھ نہیں آئی کہ اس وقت کی آنکھ کیوں کر کھل گئی۔ وہ تو سو چکا تھا، اور نہ تو اسے کوئی ڈراؤنا خواب آیا اور نہ ہی واش روم جانا تھا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی بستر پر لیٹا رہا، جب ہی اس کی سماعت سے کوئی آواز ٹکرائی۔ کیون چکنا ہو کر بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور اپنے کان باہر آنے والی آواز پر ٹکا دیے۔ آواز نیچے ہال سے آ رہی تھی اور یہ آواز دروازے کے چرچرانے کی تھی۔ کیون اپنی جگہ ساکت و جامد رہ گیا۔ اب اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی آنکھ کیوں کھلی ہے۔ کب سے اسے ایسی ہی کچھ عجیب سی آوازیں اس کی سماعتوں پر دستک دے رہی تھیں، اور اب جا کر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ کیون نے باہر سے ابھرنے والی قدموں کی آواز سنی تھی، جس نے اس کے پورے بدن پر خوف و ہراس کی سرد لہر دوڑا دی تھی۔ کیون کی نظریں اپنے کمرے کے دروازے پر جمی ہوئی تھی، جو اد کھلا ہوا تھا، اور اس کے کان باہر سے آنے والی آواز پر مرکوز تھے۔ قدموں کی آواز چاپ دھیرے دھیرے قریب آتی جا رہی تھی، اور کیون کا دل بھی زور زور سے اوپر نیچے دھڑکنے لگا۔ وہ اپنی جگہ ساکت بیٹھا آنکھیں پھاڑے دروازے سے باہر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر باہر اندھیرے کے سوا کچھ نہ تھا۔ خود اس کے اپنے کمرے میں لائٹ بھی آف تھی، اور وہ خود میں اتنی ہمت بھی جمع نہیں کر رہا تھا کہ اٹھ کر لائٹ آن کرے اور باہر جا کر دیکھے کہ کون اس کے گھر میں گھس آیا ہے۔ قدموں کی آواز آتی آتی کیون کے کمرے کے باہر ختم ہو گئی۔ کیون کا دل اس کے سینے میں دھڑ دھڑ دھڑک رہا تھا، بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، اور سانسیں بھی تیز تیز کسی دھوکنی کی مانند چل رہی تھیں۔ وہ ہراساں نگاہوں سے دروازے کی جانب دیکھ رہا تھا کہ نہ جانے اگلے ہی لمحے کیا ہو جائے۔ کیون نے جو دروازے کی لکیر کے نیچے نظریں دوڑائیں تو اس کی رگوں میں اس کا خون منجمد ہو گیا۔ وہ دروازے کے نیچے کسی کے پاؤں صاف دیکھ سکتا تھا۔ وہ کوئی چھوٹے چھوٹے پیر تھے جو کیون کے کمرے کے باہر موجود تھے، اور جنہیں دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اور پھر دروازے کی جھری سے ایک چہرہ نمودار ہوا۔ وہ چہرہ گڑیا کا تھا، جسے دیکھ کر کیون کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ گڑیا نے کمرے کے اندر قدم رکھ دیا اور دروازے پر ہی کھڑی ہو کر کیون کو گھورنے لگی۔ گڑیا کی شکل سے نحوست ٹپک رہی تھی۔ اس کے چہرے پر جو خوبصورت اور پرکشش مسکراہٹ جو پہلے بھی تھی، وہ اب نہ تھی۔ اس کی جگہ شیطانیت نے لے لی تھی۔ گڑیا کو اپنے سامنے یوں دیکھ کر کیون کا سارا خوف اس کی آنکھوں میں سمٹ آیا۔ دہشت کے مارے وہ اپنی جگہ ہی ساکت اور جامد رہ گیا۔ گڑیا کی آنکھوں میں جو پہلے زندگی کے آثار تھے، اب اس وقت وہ غائب ہو گئے تھے، اور چہرہ بہت خوفناک تھا۔ کیون کی خوف سے پھٹی آنکھیں گڑیا پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ برابر نفرت و غصے کے تاثرات لیے اسے گھور رہی تھی۔ کیون کے خلق سے بمشکل ٹوٹے ٹوٹے الفاظ ادا ہوئے۔ میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے کیوں میرے پیچھے پڑی ہو؟ کون؟ کیون اسے دیکھتا ہوا خوف بھرے لہجے میں بولا۔ گڑیا نے ایک زوردار خوفناک قہقہا لگایا۔ کیون کے سوال پر گڑیا نے کوئی جواب نہ دیا، مگر کیون اسے سن نہ سکا۔
गुड़िया के लब हिल रहे थे, मगर वो गुड़िया के लब पड़ने से भी कासर था। वो कह रही थी, तुम जानते हो तुमने क्या किया? अगले ही लम्हे जब ये अल्फाज केवन की समात से टकराए तो वो खौफ व दहशत के आलम में चीख उठा, क्या चाहती हो तुम मुझसे? क्यों क्यों मेरे पीछे पड़ गई हो? केवन के पूछने पर गुड़िया अपने छोटे छोटे कदमों से चलती हुई केवन की जानिब बढ़ने लगी। केवन खौफ से सुकड़ा सिमटा गुड़िया को अपने करीब आता हुआ देख रहा था। जैसे जैसे वो इसके करीब आ रही थी, केवन को अपना दिल बंद होता हुआ महसूस हो रहा था। और फिर गुड़िया ने अपनी भारी आवाज में केवन से कुछ कहा, जिसे सुनकर केवन के रहे सहे औसान भी खता हो गए। अब जो मैं तुम्हें ढूंढ चुकी हूँ, तो अब हम कभी जुदा नहीं होंगे। इसके साथ ही केवन कर हलक फाड़ कर चीख उठा जब उसे एहसास हुआ कि वो अब गुड़िया के नहीं बल्कि सेटी के रूबरू है, जिसका चेहरा एन केवन के चेहरे के बराबर था। यकलख्त केवन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और फिर इसे कोई होश न रहा। ये कब से इस तरह हैं? डॉक्टर हेनरी ने शीशे की दीवार से अंदर कमरे में बैठे केवन को देखते हुए कहा, जो हॉस्पिटल के बिस्तर पर बैठा खलाओं में घूरे जा रहा था। ये पिछले कई घंटों से इस तरह हैं, कुछ कहते ही नहीं हैं, सिर्फ सामने दीवार को घूरे जा रहे हैं। पास खड़ी नर्स ने डॉक्टर हेनरी की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ ठीक है। डॉक्टर हेनरी कहता हुआ दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर दाखिल हुआ। केवन पिछले कुछ घंटों से यहाँ मौजूद था। फ्रेडी के ऑफिस चले जाने के बाद ग्रेस केवन को फोन करती रही थी ताकि इसकी तबीयत पूछ सके और ये कि वो ऑफिस जा रहा है या नहीं। अगर केवन फोन उठाने का नाम नहीं ले रहा, बेहद परेशान हुई और उठी और फौरन से पेशतर केवन के घर की जानिब चल पड़ी। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि केविन ग्रेस का फोन ना उठाए, और अगर वो नहीं उठा रहा था तो यकीनन इसकी तबीयत ज्यादा खराब थी। केविन के घर की दूसरी चाबी ग्रेस के पास ही होती थी। वो घर का दरवाजा खोलकर सीधा केविन के बेडरूम की तरफ बढ़ गई और ये देखकर वो बदहवास हो गई कि केविन बेड से नीचे फर्श पर औंधे मुंह पड़ा था। ग्रेस ने जल्दी से आगे बढ़कर केवन को सीधा किया और इसका सर अपनी गोद में रखकर फ्रेडी को फोन करने लगी। फ्रेडी आया और वो दोनों मिलकर केवन को हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल आने के काफी देर बाद केवन को होश आ गया था, मगर तब से वो अब तक किसी से कुछ नहीं बोला था। चुपचाप खलाओं में घूरे जाता था। हेलो केवन, मैं डॉक्टर हेनरी हूँ और इस वक्त आप सिटी हॉस्पिटल में मौजूद हैं, डॉक्टर हेनरी ने नरमी से कहा, मगर केवन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो मुसलसल खाली वो मुसलसल खाली खाली निगाहों से सामने दीवार को घूरता रहा और मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाता रहा, जो डॉक्टर हेनरी सुनने में कासिर था। क्या तुम्हें कुछ याद है केवन, कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? डॉक्टर हेनरी ने वहीं खड़े खड़े पूछा। केविन बदस्तूर कोई जवाब नहीं दे रहा था और मुसलसल खलाओं में घूरे जा रहा था। तुम्हारी बहन यहाँ है, मैं इसे बुला कर लाता हूँ, शायद तुम इससे बात कर लोगे। डॉक्टर हेनरी कहता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। केविन ने एक बार भी नजरें उठाकर नहीं देखा था। वो अभी भी खाली खाली सामने दीवार को घूरे जा रहा था, मगर अब इसको इसके बुड़बुड़ाने में मजीद तेजी आ गई थी और इसकी आवाज भी पहले से कदरे ऊंची हो गई थी। मैं तुम्हें ढूंढ चुकी हूँ, तो हम कभी जुदा नहीं होंगे। अगले ही लम्हे ग्रेस अंदर दाखिल हुई। वो अपने चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट सजाए थी, क्योंकि वो अपनी परेशानी केवन पर अया नहीं करना चाहती थी। वो अपने आंसू जब्त किए मुस्कुराती हुई केविन के पास आई। वो अपने दोनों हाथ पीछे किए हुए थी, शायद केविन के लिए कोई तोहफा लेकर आई थी जिसे वो इससे छुपा रही थी। कैसे हो मेरे प्यारे केविन? ग्रेस इसके पास बेड पर बैठते हुए बोली। इसकी आवाज में भी आंसू थे, मगर वो खुद को बामुश्किल संभाले हुए थी, क्योंकि इस वक्त केविन को इसकी जरूरत थी और वो कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी।
اس کے ذہن میں وہ تمام باتیں گردش کر رہی تھیں جنہیں وہ کبھی سوچنا نہیں چاہتی تھی، مگر آج حالات ایک بار پھر وہی رخ اختیار کرتے جا رہے تھے جو کچھ سال پہلے ہو گئے تھے جب ایلا جنونی ہو کر ہاسپٹل گئی تھی۔ وہ وقت ان پر بہت بھاری تھا، اور اب اس کا پیارا بھائی اس حال میں تھا جسے دیکھ کر اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی، مگر وہ اس کے لیے ہی برداشت کیے ہوئے تھی۔ وہ قطعی نہیں جانتی تھی کہ کیون کے ساتھ کیا ہوا ہے، مگر اسے پوری امید تھی کہ اس کا بھائی بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا، جس طرح ایک سال پہلے ہو گیا تھا۔ کتنا بدل گیا تھا کیون! ایلا کے بعد کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ وہ نوجوان جو پہلے کبھی دیکھنے والوں کے لیے کشش رکھتا تھا، آج اسے کیا ہو گیا تھا؟ کیون نے ایک بار پھر نظریں اٹھا کر گریس کو نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی اس کی بات کا کوئی جواب دیا تھا، مگر وہ اپنے سامنے دیوار کو بھی نہیں گھور رہا تھا، اور نہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ وہ بس خاموشی سے سر کو جھکائے ہوئے تھا، اور آنسو اس کی آنکھوں سے رواں تھے، جن کی وجہ سے اس کے پورے بدن میں لرزہ طاری تھا۔ گریس نے جو روتے ہوئے دیکھا تو اس کا دل تڑپ گیا۔ نہیں میری جان، رونا نہیں ہے، تم تو میرے بہادر بھائی ہو، اور پھر میں ہوں نا اپنے بھائی کے پاس، گریس محبت سے تسلی آمیز لہجے میں بولی۔ وہ خود تو کیون کو تسلیاں دے رہی تھی، مگر اندر ہی اندر مختلف سوالات اسے پریشان کیے ہوئے تھے۔ مانا کہ کیون ایلا کے بعد کافی حساس ہو گیا تھا، مگر اب ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ ہلکے سے بخار کو لے کر رونے بیٹھ جائے۔ ضرور کچھ اور معاملہ ہے جسے کیون بتانے سے اور وہ سمجھنے سے قاصر ہے۔ کیون، مجھے بتاؤ، ایسی کیا بات ہے جو تمہیں اندر ہی اندر پریشان کر رہی ہے؟ آج صبح جب میں آئی تو تم فرش پر اوندھے منہ پڑے تھے۔ کیا بخار کی وجہ سے نیچے گر گئے تھے، یا پھر؟ گریس نے اتنا کہہ کر جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا تاکہ آگے سے کیون کچھ بتا سکے۔ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، مگر وہ جوں کا توں رہا، کچھ نہ بولا، اور نہ ہی نظریں اٹھا کر گریس کو دیکھنا گوارا کیا۔ پلیز کیون، کچھ تو بتاؤ، شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں، گریس سمجھانے کے انداز میں بولی، مگر کیون پھر بھی خاموش رہا تو گریس نے بھی اس کی خراب طبیعت کے پیش نظر زیادہ زور نہ دیا، اور یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ کیون ٹھیک ہو کر خود ہی اسے بتا دے گا۔ آخر کو وہ اس کی بہن ہے، وہ اسے نہیں بتائے گا تو پھر کسے بتائے گا؟ لہٰذا گریس موضوع بدلتے ہوئے بولی، سب باتیں چھوڑو کیون، اور یہ دیکھو تمہارے لیے کیا لے کر آئی ہوں۔ میں نے اسے تمہارے بیڈ پر پڑے دیکھا اور یقین مانو اسے دیکھتی ہی رہ گئی، گریس نے کہہ کر کیون کے چہرے کے سامنے 3 فٹ کی حامل وہ گڑیا کر دی۔ کیون نے پہلی بار جو نظریں اٹھا کر اوپر دیکھا، اپنے سامنے گڑیا نہیں بلکہ سیٹی کا چہرہ دیکھ کر بے اختیار اس کے حلق سے دل خراش چیخ نکل گئی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ سیٹی اس سے کبھی بھی دور نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی وہ اب کبھی سیٹی سے دور ہو سکے گا۔ گریس کیون کے اس طرح بری طرح چیخنے پر حیران و ششدر رہ گئی۔ کیا ہوا کیون؟ اس نے حیرت و پریشانی کے عالم میں کیون پر سے نظریں ہٹا کر گڑیا کو دیکھا، اور یہ جان نہ سکی کہ کیون اسے دیکھ کر کیوں بری طرح چیخا۔ گریس کی نظروں میں تو وہ ایک نہایت خوبصورت اور پرکشش گڑیا تھی جو اس سے پہلے اس کی نظروں سے کبھی نہ گزری تھی۔ گریس کے ہاتھوں میں گڑیا کو دیکھ کر کیون اب مسلسل چیخنے لگا، دور کرو اس کو میری نظروں سے، پلیز دور ہٹاؤ اسے، لے جاؤ دور اس کو مجھ سے۔ کیون کو اس حال میں دیکھ کر گریس سکتے میں آ گئی اور گڑیا کو کیون سے دور لے گئی۔ اسی اسنا ڈاکٹر ہنری کمرے کے اندر داخل ہوا اور گریس سے بولا، میرے خیال میں یہ اچھا ہوگا اگر آج ابھی سے سائیکائٹرسٹ یا پھر مینٹل ہاسپٹل میں داخل کرا دیا جائے، وہاں اس کا علاج بہتر ہو سکے گا، کیونکہ یہ دماغی عارضے کی نشانیاں ہیں جس میں سے اس کا
ایک مظاہرہ آپ ابھی دیکھ چکی ہیں۔ اس دوران کیون خوف سے بار بار اپنی بہن گریس کے ہاتھ میں رکھی گڑیا کو دیکھ رہا تھا، جبکہ گڑیا اس کی طرف انتہائی مخصوص انداز میں دیکھ کر مسکرائی اور پھر ایک دم آنکھیں ساکت کر لی۔ جی دوستو، یہ کہانی کا دوسرا اور آخری حصہ ہے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار دیں۔ شکریہ۔